اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم لوگ اس وقت شعبان کے مہینے میں چل رہے ہیں اور 15 شعبان بھی قریب ہے۔ اس کے 15 دن کے بعد انشاءاللہ الرحمن رمضان المبارک کا بہترین اور مقدس مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے مہینے کی برکتوں سے ہم سب کو پورا مالا مال کرے اور ہم سب کو اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا ابھی کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا 15 شعبان کی رات یا 15 شعبان کے دن کا دن کے روز کا روزہ۔ 15 شعبان کی لوگ عام بول چال بھاشا میں لوگ کہتے ہیں شب برات، شب برات، شب برات۔ شب کا مطلب ہوتا ہے رات، برات کا مطلب چھٹکارا، جہنم سے چھٹکارے والی رات، شب برات۔ لہٰذا اس کے متعلق کچھ فضیلتیں ہیں تو بہت زیادہ بدعات ہو گئی ہیں ہمارے سوسائٹی کے اندر، مسلمانوں کے درمیان۔ لہٰذا کچھ دن پہلے میں نے شب برات کی فضیلت اور بدعات کے نام سے ایک ویڈیو پوسٹ کیا ہے، آپ لوگوں نے امید ہے دیکھ لیا ہوگا، اور اس پہ لکھ دیا تھا ساودھان، ڈینجر، ساودھان، خطرے کی گھنٹی۔ اور آج ویڈیو کا عنوان بھی بہت اہم ہے۔ اوپر دیکھیے لکھا ہوا ہے ویری امپورٹنٹ، اوپر انگلش میں نے لکھ دیا ہے ویری امپورٹنٹ اور چاند کا نشان بنا دیا ہے، اور نیچے بلو کلر سے لکھا ہوا ہے صلاۃ التسبیح، صلاۃ التسبیح۔ آج کے ویڈیو کا ٹائٹل یہی ہے، تھمبنیل ہے، ٹائٹل ہے یہ صلاۃ التسبیح۔ اب اس میں بھی 2 الفاظ ہیں، جیسے شب برات میں شب مطلب رات، برات مطلب چھٹکارا، چھٹکارے والی رات، یعنی جہنم سے چھٹکاری والی رات، شب برات۔ اسی طرح اس میں صلاۃ التسبیح میں بھی 2 الفاظ ہیں، ایک صلاۃ مطلب نماز، اور تسبیح کا مطلب اللہ کی ذکر اور پاکی بیان کرنا، تسبیح، صلاۃ التسبیح، صلاۃ التسبیح۔ آج کے ویڈیو کا ٹائٹل ہے صلاۃ التسبیح، مطلب صلاۃ کا مطلب نماز اور تسبیح کا مطلب اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ صلاۃ التسبیح وہ نماز جس کے اندر اللہ رب العزت کی پاکی اور بڑائی زبردست بیان کی گئی ہو، اس کو کہتے ہیں صلاۃ التسبیح۔ یعنی ہم اور آپ سمجھنے کے لیے ہم نے بتا دیا 2 الفاظ ہیں، صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز، اور تسبیح کا مطلب اللہ کی پاکی، اللہ کی بزرگی، اللہ کی شنا، اللہ کا حمد و ثنا بیان کرنا، یعنی صلاۃ التسبیح مطلب وہ نماز جس میں اللہ رب العزت کی زبردست حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، تسبیح کی جاتی ہے، ان کی پاکی اور ان کی ذات کی تسبیح، ان کے مقدس ذات کی تسبیح کی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں صلاۃ التسبیح۔ اب اس کے متعلق میں کتاب دیکھ کے انشاءاللہ 3 حدیثیں پڑھوں گا۔ ان میں سے ایک بڑی حدیث ہے جو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، بہت بڑی اور بالکل سچی اور قوی حدیث ہے، بڑی حدیث ہے، اور اس کے بعد 2 چھوٹی حدیثیں ہیں۔ یہ 3 چیزیں پڑھی جائیں گی۔ لہٰذا آج کے ویڈیو کے عنوان میں صلاۃ التسبیح کا طریقہ اور صلاۃ التسبیح میں کیا اضافہ پڑھا جاتا وہ، اور صلاۃ التسبیح کی فضیلت، تینوں آ جائے گا انشاءاللہ۔ صلاۃ التسبیح کیسے پڑھی جائے گی اس کا طریقہ انشاءاللہ، اور صلاۃ التسبیح میں نماز کے سورہ فاتحہ اور سورتیں ملانے کے بعد ایکسٹرا کیا پڑھا جاتا وہ، اور تیسرے صلاۃ التسبیح پڑھنے کی فضیلت۔ لہٰذا اب پہلے میں حدیث پڑھ دوں، پھر اس کے بعد تھوڑی سی بات ملائیں گے۔ تینوں حدیثیں سیریل وائز پڑھتا ہوں میں کتاب دیکھ کے، آپ حضرات غور سے سنیں۔ سب سے پہلی حدیث جو بڑی ہے، سب سے پہلی حدیث صلاۃ التسبیح، میں نے بتا دیا کہ اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرنے والی نماز جسے کہتے ہیں صلاۃ التسبیح۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, अब्बास मेरे चचा, क्या मैं आपको एक अतिया ना करूं, क्या एक हदिया ना करूं, क्या एक तोहफ़ा पेश ना करूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं कि क्या मैं आपको एक हदिया ना दूं, क्या एक आपको हदिया ना करूं, क्या एक तोहफ़ा पेश ना करूं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, क्या मैं आपको ऐसा, अल्लाह के रसूल कहते हैं, क्या मैं आपको ऐसा अमल ना बताऊं जब आप उसको करेंगे तो आपको 10 फ़ायदे हासिल होंगे। 10 यानी अल्लाह ताला आपके अगले पिछले पुराने नए, गलती से किए हुए, जानबूझकर किए हुए, छोटे बड़े, छुपकर किए हुए, खुल्लम खुल्ला किए हुए गुनाह सभी माफ़ फरमा देंगे। कितनी बड़ी बात है। फिर से एक बात दोहरा देता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या मैं आपको ऐसा अमल ना बताऊं जब आप उसको करेंगे तो आपको 10 फ़ायदे हासिल होंगे। यानी अल्लाह ताला आपके अगले पिछले पुराने नए, गलती से किए हुए, जानबूझकर किए हुए, छोटे बड़े, छुप के किए हुए, खुल्लम खुल्ला किए हुए गुनाह सभी माफ़ फरमा देंगे। वह अमल यह है कि आप 4 रकात सलातुत तस्बीह की नियत पढ़ें, यानी नमाज पढ़ें। 4 रकात सलातुत तस्बीह पढ़ें और हर रकात में सूरह फातिहा और दूसरी कोई सूरत पढ़ें। जब आप पहली रकात में क़रात से फारिग हो जाएं तो क़याम ही की हालत में रुकू से पहले सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 15 मरतबा कहें। फिर रुकू करें और रुकू में भी यही कलमात 10 मरतबा कहें। फिर रुकू से उठकर क़याम में भी यही कलमात 10 मरतबा कहें। फिर सजदे में चले जाएं और उसमें भी यह कलमात 10 मरतबा कहें। फिर सजदे से उठकर जलसा में यही कलमात 10 मरतबा कहें। फिर दूसरे सजदे में भी यही कलमात 10 मरतबा कहें। फिर दूसरे सजदे के बाद भी खड़े होने से पहले बैठे बैठे यही कलमात 10 मरतबा कहें। 4 रकात इसी तरह पढ़ें और इस तरतीब से हर रकात में यह कलमात 75 मरतबा कहें। मेरे चचा, अल्लाह के रसूल ने कहा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, मेरे चचा, अगर आपसे हो सके तो रोज़ाना यह नमाज 1 मरतबा पढ़ा करें, और अगर रोज़ाना ना पढ़ सकें तो हर जुमा के दिन पढ़ लिया करें, और अगर आप यह भी ना कर सकें तो हर महीने में 1 मरतबा पढ़ लिया करें, और अगर यह भी ना कर सकें तो साल में 1 मरतबा पढ़ लिया करें, और अगर यह भी ना हो सके तो ज़िंदगी में 1 मरतबा ही पढ़ लें। हाँ, इतनी बड़ी हदीस है। ये हदीस अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, बाबु सलातुत तस्बीह की हदीस है, 1298 कह लें, 1298 नंबर वाली हदीस, यानी अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। ये हर रकात में ये जो अजाफा पढ़ा जाता है 75 बार हर रकात में पढ़ना है, लिहाजा 4 रकात की नियत बांधनी है तो चारों रकात में 300 मरतबा ये तस्बीह हो जाती है। और ये तस्बीह क्या है भाई, अभी मैं बताऊंगा। अब दूसरी हदीस आप लोग सुने, दूसरी हदीस सुने। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हबसा रवाना फरमाया। जब वह वहाँ से मदीना तैयबा आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गले लगाया और पेशानी पर बोसा दिया। फिर इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक हदिया ना दूँ, क्या मैं तुम्हें एक खुशखबरी ना सुनाऊँ, क्या मैं तुम्हें एक तोहफ़ा ना दूँ। उन्होंने अर्ज़ किया,
ضرور ارشاد فرمائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کی تفصیل بیان فرمائی۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے، جو تفصیل ابھی آگے گزری، ابو داؤد شریف والی حدیث۔ اب تیسری حدیث چھوٹی سی، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوئے اور نماز پڑھی، پھر یہ دعا مانگی، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ میری مغفرت فرمائیے، مجھ پر رحم فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی سے ارشاد فرمایا، تم نے دعا مانگنے میں جلدی کی، جب تم نماز پڑھ کر بیٹھو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی شایان تعریف کرو اور مجھ پر درود بھیجو، پھر دعا مانگو۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر ایک اور صاحب نے نماز پڑھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے ارشاد فرمایا، اب تم دعا کرو قبول ہوگی۔ یہ حدیث ترمذی شریف کے لیے سے گویا کہ دنیا بھر کی 50 حدیثیں صلاۃ التسبیح کے بارے میں، سینکڑوں حدیثیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن میں یہیں 3 حدیثوں پر اکتفا کرتا ہوں، رک جاتا ہوں۔ کیونکہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک بار ہم لوگ عام بول چال بھاشا میں بھی اس کی تصریح کر لیں کہ کس طرح پڑھنا ہے۔ لہٰذا تینوں حدیثیں الحمدللہ میں نے پڑھ دیا کتاب دیکھ کے، اور میں الحمدللہ اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے، میں اپنے علم کے مطابق تھوڑی سی اس کو عام لینگویج میں، عام بول چال بھاشا میں اس کی تصریح کرتا ہوں۔ تصریح اس طرح سے میرے حساب سے ہوگی کہ صلاۃ التسبیح اللہ کی تسبیح بیان کرنے والی نماز ہو گئی۔ اس کی 4 رکعت ہم لوگ نیت کر کے باندھیں گے۔ 4 رکعت نیت کرتا ہوں میں صلاۃ التسبیح کی، واسطے اللہ رب العزت کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کہہ کے ہم لوگ تکبیر تحریمہ اسے کہتے ہیں، نیت باندھ لیں گے، اور نیت باندھنے کے بعد جیسے ہم لوگ ثنا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں چلو کم پڑھے لکھے لوگ یہ چاروں ملا لیں، چاروں کل ملا لیں، سورہ کافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، چاروں کل ملا لیجئے 4 رکعت کے لیے، یا جو ملانا ہے سورت آپ کو ملا لیجئے۔ تو ثنا پڑھنے کے بعد، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت ملا لیا، مثال کے طور پر سورہ کافرون ملا لیا، قل یا ایھا الکافرون، اس میں ملا لیا آپ نے، ہو گیا۔ اب رکوع نہیں کریں گے، رکوع کرنے سے پہلے قرات سے جب آپ فارغ ہو گئے تو 15 مرتبہ، یہاں شروع میں 15 مرتبہ ہی ہے، ایک بار میں ریکنفرم کر لیتا ہوں تاکہ کسی طرح کا اشکال نہ رہے۔ قیام ہی کے حالت میں رکوع سے پہلے، جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام ہی کی حالت میں رکوع سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ کہیں گے۔ یہاں ایک مرتبہ صرف یعنی نیت باندھتے وقت سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورت ملائیں گے، وہاں 15 مرتبہ ہے، اس کو چھوڑ کر ہر جگہ 10 مرتبہ ہے۔ اب 15 مرتبہ جو یہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر پہ رک جانا ہے، ورنہ یہ کیا ہے، یہ حقیقت میں جن لوگوں کو یاد ہے تیسرا کلمہ ہے، یہ تیسرا کلمہ ہے، اس کا تھوڑا سا پارٹ روک کر کے کم کر کے یہ تیسرا کلمہ ہی ہے۔ تیسرا کلمہ کیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں؟ تیسرا کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ہو گیا تیسرا کلمہ مکمل۔ اللہ اکبر پہ رک جانا ہے، یہ آسانی سے بتا دے رہا ہوں کہ یہ تیسرا کلمہ ہی ہے جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ پورا تیسرا کلمہ کیا ہو گیا؟ تیسرا کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب جا کے تیسرا کلمہ مکمل ہو گیا، لیکن اللہ اکبر پہ رک جانا ہے صلاۃ التسبیح میں۔ تیسرا کلمہ ہی ہے، غور سے سن لیں، تیسرا کلمہ ہی ہے یہ۔
اب اس کے بعد جب اللہ اکبر کر کے آپ 4 رکعت کی نیت باندھ کے اللہ اکبر کر کے نیت باندھ لیں گے، سورہ ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت کوئی ملائیں گے، اس کے بعد 15 مرتبہ یہی پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 بار۔ اب ہمارے آپ کے دونوں ہاتھوں میں 10 انگلیاں ہیں، تو جب پڑھتے رہیں ایسا تھوڑا تھوڑا پریس کرتے جائیں، ایک ایک انگلیاں کی مطلب 1 بار ہو گیا، 2 بار ہو گیا، اس طرح کے 10 ہو گیا، پھر بعد میں 5، 15 مرتبہ یہاں ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ رکوع کریں گے۔ اب رکوع کی جو تسبیح ہے، سبحان العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 بار 5 بار جو بھی آپ کو پڑھنا ہے وہاں پڑھیں گے تسبیح رکوع کی۔ رکوع کی تسبیح جب ختم ہو جائے گی اس کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی پڑھیں گے، یہی تیسرا کلمے کا سمجھیے آدھا پارٹ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ۔ تو ایک بار جب آپ کھڑے تھے سورہ فاتحہ سورت کے بعد 15 مرتبہ پڑھے تو 15 ہو گیا۔ اس کے بعد جب رکوع میں گئے، رکوع کی تسبیح پڑھ کے وہاں پہ 10 بار پڑھے آپ تو 15 10 25 ہو گیا۔ اب اس کے بعد رکوع سے جب کہیں گے سمیع اللہ ولمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کے کھڑے ہوں گے تو کھڑے کھڑے 10 بار پڑھنا ہے، پھر یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو نیت اور سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد 15 بار، رکوع میں تسبیح کے بعد 10 بار 25 ہو گیا، کھڑے ہو کے قامہ میں 10 بار 35 ہو گیا، پھر اس کے بعد پہلے سجدہ میں جائیں گے اور سجدہ کی پوری تسبیح سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی 3 بار 5 بار پڑھنے کے بعد وہاں 10 بار، پھر اس کے بعد جب بیٹھیں گے دوسرے سجدہ کے لیے تو بیٹھیں گے قعدہ میں وہاں 10 بار، پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے وہاں 10 بار، یعنی سجدے کی تسبیح کرنے کے بعد۔ پھر ایک اس میں چینج ہے کہ ہم لوگ حنفی حضرات دونوں سجدے کے بعد بیچ میں بیٹھتے نہیں، سیدھا اللہ اکبر کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں دونوں سجدے کے بعد بہترین بیٹھ جانا پڑے گا اور 10 بار پھر یہی پڑھنا پڑے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک، تب جا کے کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، ایک رکعت اگر سمجھ گئے تو چاروں رکعت اسی طرح پڑھنی ہے، ویڈیو بڑی نہ ہو جائے اس لیے پھر گنا دیں۔ ہم لوگ اللہ اکبر کر کے نیت باندھیں گے، سورہ فاتحہ ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، اس کے بعد 15 بار رکوع میں جائیں گے، تسبیح کے بعد 10 مرتبہ 25، اس کے بعد کھڑے ہوں گے قعدہ میں تو 10 سمیع اللہ ولمن حمدہ کہنے کے بعد 10 بار 35، اس کے بعد سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پہلے سجدے میں 10 مرتبہ 45، اس کے بعد دونوں سجدے کے بیچ میں جب بیٹھیں گے جلسے میں تو وہاں 10 بار 55، اور اس کے بعد دوسرے سجدے میں جب جائیں گے تو تسبیح کے بعد 10 بار 65، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں ایک دم کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ جائیں گے جلسے میں، وہاں 10 بار تسبیح پڑھ کے تب دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ وہ جو 10 بار وہاں جلسے میں بیٹھیں گے تسبیح پڑھیں گے وہ ہو گیا 75 بار۔ پورا ایک دم کیلکولیشن کے ساتھ میں نے بتا دیا کہ یہ 75 بار ہو گیا، اور ایک رکعت میں 75 بار، تو دوسرے میں 150، تیسرے میں 250، اور اس کے بعد چوتھی رکعت میں 300 مرتبہ۔ 300 مرتبہ یہ صلاۃ التسبیح میں سمجھ لو آدھا تیسرا کلمہ ایکسٹرا پڑھنا پڑتا ہے، اسی کا نام ہے صلاۃ التسبیح۔ یہ ہو گئی صلاۃ التسبیح کا پڑھنے کا طریقہ، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں آپ، دن میں رات میں کہیں بھی۔ چونکہ اس وقت ویڈیو اپلوڈ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اب 15 شعبان کی رات آنے والی ہے، رمضان پورا رمضان 30 کے 30 دن رمضان کی راتیں بڑی مبارک ہیں، لیکن اس کے باوجود آخری عشرے کی 10 راتیں جس میں طاق راتیں بھی آئیں گی، 10 راتیں آخری عشرے کی جس میں طاق رات بھی آئے گی، بڑی مقدس ہے، رات کی عبادت بڑی مقدس ہے۔ ہم اور آپ انسان ہیں، دن میں کوئی کام کاج ہوتا ہے جو بھی کر لیں، نوکری ہے، بزنس ہے، کھیتی ہے، جو کر لیں، لیکن جس کو اپنی عاقبت کی فکر ہے، آخرت کی عاقبت کی فکر ہے، وہ رات کو اپنے نیند کی تھوڑی سی قربانی دے کے یہ نماز ضرور پڑھے۔
اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ ابھی آپ نے سن لیا کہ چھپ کر کے کیا ہوا گناہ، کلم کلا کیا گناہ ہو، چھوٹا گناہ بڑا گناہ، سارے گناہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو نصیحت کی ہے۔ اور اس کے بعد اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ اتنی بڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر ہو سکے تو ڈیلی ایک بار پڑھ لیا کرو، نہیں تو ہفتے میں جمعے کے دن ایک دن پڑھ لیا کرو، نہیں تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کرو، نہیں تو سال میں ایک بار پڑھ لیا کرو، اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم پوری زندگی میں ایک بار تو ہر مرد عورت جو اسلام لایا ہے، جو مسلمان کہلاتا ہے، ہر مرد عورت زندگی میں کم سے کم ایک بار تو صلاۃ التسبیح ضرور پڑھ لے۔ لہٰذا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی، آپ سبھی مرد عورت، بھائی بہن، بیٹا بیٹی، مرد عورت، پورے دنیا کے مسلمانوں کو اللہ رب العزت صلاۃ التسبیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہیں سنی باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔